بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل بخاری شریف کے مختصر سوالات اور جوابات پڑھیں گے۔ دیکھیے، کچھ سوالات جوابات پڑھ چکے تھے، آج یہاں سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، نمازوں کی کمی کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ کس نبی علیہ السلام سے ہوا؟ صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ شب معراج نمازوں کی کمی کے تعلق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ ہوا تھا۔ حضر و سفر میں پہلے کتنی رکعتیں فرض ہوئی تھیں؟ صحیح جواب ہے 2 یعنی پہلے سفر اور حضر دونوں میں 2 رکعتیں نماز فرض ہوئی تھی، پھر بعد میں جو ہے حضر میں کچھ نمازوں کو 4 رکعت جو ہے فرض کی گئی۔ حضرت صفیہ بنت حی کس قبیلے کی معزز عورت تھی؟ اس میں جتنا آپشن ہے سب غلط آپشن ہے، صحیح آپشن ہے بنو نضیر کی معزز عورت تھی۔ فتح خیبر کے بعد حضرت دحیہ کلبی کو پہلے کون سی لونڈی دی گئی؟ صحیح جواب ہے حضرت صفیہ بنت حی، پہلے حضرت دحیہ کلبی کو یہ دی گئی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا حق مہر مقرر کیا گیا تھا۔ حق مہر کیا مقرر کیا گیا تھا؟ صحیح جواب ہے غلامی سے آزادی۔ آپ کا جو مہر تھا وہ غلامی سے آزادی تھا۔ ثوب مصلب کا مطلب کیا ہے؟ ثوب کا معنی کپڑا اور مصلب کا معنی جس میں صلیب کا نقش ہو۔ جو ثوب مصلب کا معنی وہ کپڑا جس میں صلیب کا نقش ہو۔ غزت کا معنی کیا ہے؟ غزتون کا معنی کیا ہے؟ صحیح جواب ہے عصا۔ غزتون کا معنی ہے عصا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں سے کتنی دیر کے لیے ایلا کیا تھا؟ صحیح جواب ہے 1 ماہ کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے 1 ماہ کے لیے ایلا فرمایا تھا۔ اہل مدینہ کی قبلہ کی سمت کس طرف ہے؟ صحیح جواب ہے جنوب۔ اہل مدینہ کی قبلہ کی سمت جو ہے جنوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کتنے عرصے نمازیں پڑھائی؟ صحیح جواب ہے 16 مہینے۔ 16 مہینے نبی پاک نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھائیں۔ لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودیوں پر لعنت فرمایا کہ انہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ اصحاب صفہ ڈانس تھے، اصحاب صفہ فقراء تھے، ٹھیک ہے، سب غریب اور فقیر حضرات تھے، فقراء تھے۔ حضرت علی کی کنیت ہے ابو تراب۔ حضرت علی کو نبی پاک نے ابو تراب کے خطاب سے مخاطب فرمایا تھا، اس لیے آپ کی کنیت ہی بن گئی ابو تراب، ٹھیک ہے، یعنی مٹی والی۔ اللہم ایدہ بروح القدس کون سے صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی؟ صحیح جواب ہے حسان بن ثابت کو، ٹھیک ہے۔ اے اللہ تو اسے روح القدس کے ذریعے اس کی مدد فرما، یہ دعا حضرت حسان کے لیے فرمائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر کسی کو خلیل بناتا یعنی گہرا دوست بناتا تو ڈانس کو بناتا حضرت ابو بکر کو۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن للمؤمن، کل مومن نہیں، یہاں پہ للمؤمن ہوگا، للمؤمن اس کے بعد صحیح لفظ ہوگا کل بنیانی۔ ان المؤمن للمؤمن کل بنیانی یشد بعضہ بعضا، بے شک ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بنیاد کی طرح، عمارت کی طرح ہے، جس کا بعض کو مضبوط کرتا ہے، باندھتا ہے۔ کون سے نبی علیہ السلام کی نماز اللہ کو بہت پسند تھی؟ صحیح جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز اللہ سبحانہ و تعالی کو بہت پسند تھی۔ ان جابر کان رسول اللہ یعلمنا کما یعلمنا السورۃ من القرآن، یعلمنا کی بات ہے استخارۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھاتے جیسا کہ آپ ہمیں قرآن سے سورہ سکھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال، رجال نہیں رحالہ، الا الی
ثلاثتی مساجد کا لفظ ہے کہ تم اپنے رحال کو مت باندھو، یعنی اپنے اونٹوں کو مت باندھو مگر 3 مسجدوں کی طرف۔ خلاصہ ہے کہ تم سفر مت کرو مگر 3 مسجدوں کی طرف۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے مساجد کے لیے سفر کرنا جو ہے ناجائز ہے، مطلب یہ ہے کہ دوسری مسجد کی طرف سفر کرنا اس مقصد کے تحت کہ وہاں پہ زیادہ نیکی ملے گی، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں مسجد پڑھی، وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ صحیح جواب ہے 1000۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے سے 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کن مسجدوں میں چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ صحیح جواب ہے مسجد حرام اور مسجد قباء میں۔ ان 2 مسجدوں میں آپ چاشت کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ بن عباس کی کیا لگتی تھی؟ خالہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہوں گی۔ قہقرا کا معنی کیا ہے؟ قہقرا کا معنی ہے الٹے قدم چلنا، لوٹنا، الٹے قدم چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے ادا فرمائے؟ صحیح جواب ہے 4۔ نبی پاک نے 4 عمرے ادا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج ادا فرمائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج ادا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ مقام تنعیم کی طرف کس کے ساتھ گئی تھی؟ صحیح جواب ہے حضرت عبد الرحمن۔ حضرت عائشہ مقام تنعیم کی طرف حضرت عبد الرحمن کے ساتھ گئی تھی۔ ولا نصبہ کا معنی ہے تھکاوٹ نہیں، اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے کوئی تکلیف نہیں، ٹھیک ہے۔ اور تکلیف ہوتی ہے عام طور پر تھکاوٹ کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، تو یہاں پہ تھکاوٹ کو جو ہے لازمی معنی کے طور پر مان لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف سفر کرتے تو کس مسجد میں نماز پڑھتے تھے؟ غالباً مسجد قباء ہے، اسے آپ دیکھ لیجئے گا، صحیح جواب یہ مسجد قباء لگ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جوزہ کا نام، حضرت عبداللہ ابن عمر کی جوزہ کا نام صفیہ بنت ابو عبید تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کون سی 2 نمازیں جمع کی؟ صحیح جواب ہے مغرب و عشاء، آپ نے مغرب و عشاء کو جمع کر کے ادا فرمائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مدینہ کوئی بدعت جاری کی اس پر لعنت ہے، ٹھیک ہے، جس نے کوئی بدعت جاری کی اس پر جو ہے لعنت ہے۔ مدینہ شریف میں مسجد بنانے کے لیے کس قبیلے والوں سے جگہ خریدی گئی تھی؟ بنی نجار، بنو نجار کہہ لیجیے، بنو نجار سے جو ہے جگہ خریدی گئی تھی۔ مدینہ شریف کا پرانا نام کیا ہے؟ مدینہ شریف کا پرانا نام یثرب ہے۔ اس نام کے ساتھ اب مدینہ کو ذکر کرنا درست نہیں ہے، علماء منع کرتے ہیں۔ ایمان مدینہ کی طرف اس طرح لوٹ آئے گا جس طرح سانپ، صحیح جواب ہے سانپ بل میں لوٹ آتا ہے۔ ایمان مدینہ کی طرف ایسے لوٹ آئے گا جیسے سانپ بل میں لوٹ آتا ہے۔ خالی جگہ ہے، اس کے بعد ہے کی طرح تمہارے گھروں میں فتنے اترتے دیکھ رہا ہوں، یعنی بارش کی طرح، یہاں پہ صحیح جواب بارش کی طرح تمہارے گھروں میں فتنے اترتے دیکھ رہا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں مدینے میں داخل نہیں ہوں گی، طاعون اور دجال۔ 2 چیز جو ہے مدینہ میں داخل نہیں ہوگی، طاعون اور دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اللہم انقل حماہا الی الجحفتی، ٹھیک ہے۔ نبی پاک نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کی گرمی کو تو جحفہ کی طرف منتقل فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 گز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے کس گروہ کو حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ اس میں سلام کا حکم ہے، بعض میں جو ہے سجدہ کا حکم ہے، اصل سجدہ کا حکم یہ ہے۔ ملائکہ، یعنی ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور سلام کا بھی حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے حضور سے کتنے سوالات کیے تھے؟ حضور سے 3 سوال کیے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے نبی پاک سے 3 سوال کیے تھے۔ المرأة خلقت من ضلع، دل کا کیا مطلب ہے؟ ضلع کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پسلی، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک مرد کی کفالت میں کتنی عورتیں ہوں گی؟ 50 عورتیں ہوں گی۔ ایک مرد کی کفالت میں 50 عورتیں ہو گئی۔ علم اٹھ جانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ علم اٹھ جانے کی کیفیت یہ ہوگی کہ علماء وصال کر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ علماء ہوں گے اور علم ان کے سینے سے اٹھ جائے گا،
علماء دنیا سے چلے جائیں گے۔ کس صحابی نے بارگاہ نبوی میں حافظے کی شکایت کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک کی بارگاہ میں حافظے کی شکایت کی تھی، تو نبی پاک نے جو ہے انہیں فرمایا کہ آپ دامن کھولو، تو نبی پاک نے کچھ عطا فرمایا، اس کے بعد سے آپ کا کبھی بھی آپ کو بھولنے کی شکایت نہیں ہوئی۔ کس درخت کے پتے نہیں گرتے؟ صحیح جواب ہے کھجور۔ کھجور کے درخت کے پتے نہیں گرتے۔ ازخر ڈیاس کا نام ہے، گھاس کا نام ہے، ازخر جو ہے گھاس کا نام ہے۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر اس میں کہیں کوئی غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔